اے شہیدوں تمہارا ہے احسان، قائم و دائم رہے گا پاکستان۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان پر GHQ میں پروقار تقریب، مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل عاصم منیر تھے۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سمیت مسلح افواج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے ساتھ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، کرکٹر محمد رضوان سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شہیدوں کو پھولوں کا خراج دیا۔ شہیدوں کے اہل خانہ اور اسکول کے بچے بھی اپنے محسنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی قابل معافی نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پولیس لائنز اسلام آباد میں افسر، جوانوں اور شہداء کے لواحقین سے خطاب۔ کہا 9 مئی کو جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ شہداء کو اللہ نے حیات جاوداں عطا فرما دی، ان کی قربانیاں کوئی زائل نہیں کر سکتا۔ پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت ہیں، سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ شہداء کے وارثوں کو پیغام ہے، پاک فوج اور عوام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور ہدایت دینے والے رعایت کے مستحق نہیں، ذمہ داروں کو معافی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ گورنر ہاؤس پشاور میں خطاب کے دوران کہا، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات المناک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور میں 9 مئی کو شرپسندی کا نشانہ بننے والی ریڈیو پاکستان کی عمارت کا دورہ بھی کیا۔ بولے، شرپسندوں نے پاکستان کے نظریے اور تشخص پر حملہ کیا۔ جنہوں نے یہ شرمناک منصوبہ ڈیزائن کیا وہ بہت خطرناک ہیں۔ کچھ لوگوں کی اقتدار کی ہوس نے انہیں وہ کام کرنے پر مجبور کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ میں شہداء کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، کیونکہ امن رہتا ہے پاکستان کے اندر۔ اپنے قبیلے میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرو، اور وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ جی اور بھی بچے ہوتے تو ہم شہید کروا دیتے۔ قربانیوں کے باعث ہی پاکستان قائم ہے، ملک کو اپنے شہداء سے بہت محبت ہے اور رہے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یوم تکریم شہداء پر پیغام۔ کہا، جو شہداء کی قدر نہ کرے وہ اللہ کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض رہے گی۔ آج پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شہداء کے تمام بچوں کی وارث ہے۔ آرمی چیف کی اسکول کے طلباء اور شہداء کے بچوں سے ملاقات، سروں پر دست شفقت رکھا۔ کہا، شہداء کی لازوال قربانیوں کی بدولت آپ سے رشتہ مثالی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ پاک فوج اپنی شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ آرمی چیف سپاہی عمران شہید کی بیٹی سے بھی ملے۔ بولے، پاک فوج آنے والی نسلوں کے لیے امن و سلامتی کے قیام کی خاطر ہمیشہ اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ پوری قوم کو آپ کے بابا پر ناز ہے۔ ملک و قوم کے تمام شہداء ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ کچھ دن قبل سپاہی عمران شہید کی بیٹی کے ویڈیو بیان نے پوری قوم کو اشکبار کر دیا تھا۔ نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں بھی یوم تکریم شہدائے پاکستان کی تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ کراچی، کوئٹہ اور گجرانوالہ میں بھی خصوصی تقریبات، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ کور کمانڈر پشاور نے کیپٹن کرنل شیر خان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ پولیس، FC اور رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں بھی دعائیہ تقاریب، شہداء کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اینٹی کرپشن عدالت میں پرویز الہی کی ضمانت منسوخ، پولیس کی بھاری نفری ظہور الہی روڈ پہنچ گئی۔ پرویز الہی کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال، ترقیاتی فنڈز میں خود بُد کا مقدمہ بھی درج ہے۔ TC کا 16 شرپسندوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کمانڈنگ افسر کے حوالے کرنے کا حکم۔ شرپسندوں پر جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے۔
ملزمان میں سابق ایم پی اے میاں اکرم عثمان سمیت 16 ملزمان شامل. عدالت نے کہا کمانڈنگ افسر کے مطابق ملزمان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3, 7 اور 9 کے تحت قصوروار پائے گئے. ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے. جی ایچ کیو ISI دفتر PAF بیس پر حملے کے کرداروں کی نشاندہی. پولیس رپورٹ کے مطابق 3 شہروں میں 15 رہنما جلاؤ گھیراؤ کے دوران شرپسندوں سے رابطوں میں رہے. تمام رہنماؤں کی نشاندہی جیو فینسنگ رپورٹ میں ہوئی. جی ایچ کیو پر حملے کے دوران 88 شرپسندوں سے 5 PTI رہنما رابطے میں رہے. فیصل آباد ISI دفتر حملے پر 25 شرپسندوں کا 4 رہنماؤں سے رابطہ رہا. PF بیس میاں والی حملے کے 50 شرپسند 5 رہنماؤں سے رابطے میں رہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت 80 سے زائد افراد کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل. مراد سعید، ملکہ بخاری، فواد چودھری، حماد اظہر کا نام بھی فہرست میں موجود. قاسم سوری، اسد قیصر، یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال بھی بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے. ATC اسلام آباد نے PTI رہنماؤں کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں. عدالت نے اسد قیصر، شبلی فراز، فاروق حبیب، حسان نیازی، زلفی بخاری، اعظم زواتی، عاطف خان، مراد سعید، علی نواز اعوان، راجہ خرم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کی. PTI رہنماؤں پر تھانہ گولڑا CTD میں دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات ہیں. سینیٹر اعجاز چودھری کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے فوری بعد حراست میں لے لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری کی رہائی کا حکم دیا تھا. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 جون تک توسیع کر دی. 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. سپریم کورٹ نے نگراں حکومت کی مدت میں توسیع کو آئین کی روح کے منافی قرار دے دیا. انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. آپ نے خود کہا آئین کی روح جمہوریت ہے. کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ 9 مئی کا واقعہ انتخابات کے لیے کیسے مسائل پیدا کر رہا ہے؟ فی الحال تو اندھیرے میں ہی سفر کر رہے ہیں جس کی کوئی منزل نظر نہیں آ رہی. عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی آرٹیکل 245 کے نفاذ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. سپریم کورٹ سے 9 اور 10 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی اپیل. موقف اپنایا. MPO کے تحت کارکنان کی گرفتاریاں غیر آئینی قرار دی جائیں. PTI رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی بھی چیلنج کر دی. درخواست میں کہا پارٹی سے جبری علیحدگیوں کو غیر آئینی قرار دیا جائے. میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، اسی کے ساتھ کھڑا رہا. چیف جسٹس نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کل سماعت کرے گا. صدر سپریم کورٹ بار نے آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کو کام سے روکنے کے لیے درخواست دائر کی. درخواست میں موقف اپنایا. جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس کا حکم نامہ خلاف قانون ہے. سیکرٹری سپریم کورٹ بار نے بھی جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری. ہماری خارجہ پالیسی بہتری کی جانب گامزن ہے. دنیا کو اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا فضائیہ میڈیکل کالج میں کنووکیشن سے خطاب. کہا پاکستان نے فرنٹ لائن واریئرز کی طرح کورونا کا مقابلہ کیا. دنیا کا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا
دشمن کو منہ توڑ جواب ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. کم وسائل میں ایسے اسپتال بنائے جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں. یوم تکریم شہداء پر دلیر جانبازوں کو پاک فوج کا گارڈ آف آنر. میجر عزیز بھٹی شہید، میجر شبیر شریف شہید، کیپٹن سلیمان شہید، حوالدار لالک جان شہید اور دیگر کی قبروں پر ورثہ اور عوام کی حاضری. پھول رکھے. پاک فوج کے دستے کی مسیحی برادری کے میجر سر مصروف کی قبر پر بھی حاضری، گارڈ آف آنر پیش کیا. شہر شہر گاؤں گاؤں شہداء کی قبروں اور یادگاروں پر حاضری. فاتحہ خانی، قصور، توبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں پاک فوج اور پولیس کے جوانوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی. چیچا وطنی، چھانگا مانگا، عارف والا، جلال پور بھٹیا میں بھی شہداء کی قبروں پر پھول رکھے گئے. خانپور میں پاک فوج، پولیس کے جوانوں اور عوام کی یادگار شہداء پر حاضری. شہریوں نے یوم تکریم شہداء پر ریلی بھی نکالی. مساجد میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں. ہمارے گھر سے گئے ہوئے، اس ملک پہ قربان ہوئے ہوئے، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے قربان ہوئے ہوئے لوگ، ان کی اولادیں ڈر رہی تھی کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہم پہ حملہ ہو جائے گا. بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ اپنے شہداء کی قدر نہیں کرتے وہ کبھی قومیں وہ ترقی نہیں کرتی. 9 مئی کے واقعات پر شہیدوں کے ورثہ افسردہ. میجر عدیل شہید کی اہلیہ نے کہا، شہداء نے عوام کو دشمن کے مذموم عزائم سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر جمال اکبر آفریدی شہید کے بیٹے مصطفیٰ جمال نے کہا، 9 مئی کو احتجاج کے نام پر جو شیطانی کھیل کھیلا گیا اس سے دشمن کے ایجنڈے کو تقویت ملی. جہانیہ کے ماسٹر خلیل الرحمان نے اپنے 6 بیٹے وطن کی حفاظت کے لیے پیش کیے. 2 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. 3 بھائی اب بھی وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں. والدین کو بیٹوں کی شہادت پر فخر ہے. وطن کی مٹی گواہ رہنا. کراچی میں پولیس شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئی جی آفس میں تقریب. شہداء کے اہل خانہ سمیت سول سوسائٹی کے لوگوں کی شرکت. کے پی پولیس کے شہداء کی لازوال قربانیوں کا وطن عزیز میں امن کی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار. ڈی ایس پی اقبال محمد پولیس چوکی پر حملے کے وقت ساتھیوں کی مدد کے لیے نکلے، دھماکے میں شہید ہوئے. پاکستان امام شہداء کی سروسز کو کبھی نہ بھولا ہے نہ بھولے گا. تو آئیں سب مل کر پاکستان کی کامیابی میں مل کر ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد. قوم اس ملک کے شہیدوں کو کبھی نہیں بھول سکتی. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا یوم تکریم شہداء پر پیغام. کہا، ہر پاکستانی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے بے حد محبت کرتا ہے. آئیں سب مل کر پاکستان کی کامیابی میں ساتھ دیں. آئی پی یا ایران پائپ لائن کا معاملہ لے کر آپ چلیں گے. ہم نے ایران کو یہ کہا ہے کہ ہم یہ گیس لینے کے لیے تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں سستی گیس ملے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں. ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل پر مشاورت جاری ہے. وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں ریفائنری پالیسی بنا لی ہے، جلد وزیر اعظم سے منظور کرائیں گے. ریفائنری پالیسی کے ذریعے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. حکومت کاغذی باتیں نہیں عمل کر کے ثابت کر رہی ہے. بھارت نے مقبوضہ علاقے میں G20 اجلاس منعقد کر کے سیاست کی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا. پاکستان نے G20 اجلاس کے حوالے سے اپنے سفارتی مشنز کو کوئی خط نہیں بھیجا. پاکستان ایسے کسی بھی پروپیگنڈے کو مسترد کرتا ہے. کپ کی میزبانی کے لیے پاکستان تیار. پی سی بی کا ہائبرڈ ماڈل منظور ہونے کا دعویٰ. بھارت کی میں نہ مانوں کی تکرار. جے شاہ کہتے ہیں آئی پی ایل فائنل کے بعد دیگر بورڈ سے بات کر کے حتمی فیصلہ لیں گے. پاکستان چاہتا ہے کہ ابتدائی 4 میچ لاہور اور باقی میچز یو اے ای میں ہوں. اے سی سی کے مطابق نیوٹرل وینیو کا حتمی فیصلہ بھی اسی ہفتے کیا جائے گا.